الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ آج ہمارا درس قرآن سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 75 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم، اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان کا ایک فریق اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر اس کو سمجھنے کے باوجود اس میں دانستہ تبدیلی کر دیتا تھا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ حق بات بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان باتوں کو تمہارے رب کے سامنے حجت بنائیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ یہودی نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو زبانی پڑھنے کے سوا کتاب کا علم نہیں رکھتے اور وہ صرف ظن کرتے ہیں۔ پس عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے بدلہ میں تھوڑی قیمت لیں، سو ان کے لیے عذاب ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور جو کچھ انہوں نے کمایا اس کے سبب سے ان کو عذاب ہوگا۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا اور انہوں نے کہا گنتی کے چند دنوں کے سوا ان کو ہرگز آگ نہیں چھوئے گی۔ آپ فرما دیجئے آیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا جس کی اللہ ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے متعلق وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ یہ یہودی لوگ جو کہتے تھے کہ ہمیں صرف چند دن کا عذاب آئے گا، 40 دن کا ہمیں عذاب آئے گا، جتنی دیر ہم نے وہ بچڑے کی پوجا کی تھی، یہ ہمیں وہ صرف 40 دن تھے، تو 40 دن کے لیے ہمیں دوزخ میں آگ میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد ہمیں نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی پختہ عہد لے لیا ہے، یا تم سے اللہ نے کوئی عہد کیا ہے، یا کوئی تمہارے ساتھ کوئی ڈیل کی ہے اس طرح کی؟ تو وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا تم ایسا اللہ کے بارے میں گمان کرتے ہو کہ تمہاری ظن کے مطابق، تمہارے توقع کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے گا؟ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے؟ بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ واحاطت، جنہوں نے برا کام کیا اور ان کی برائی کو ان کو پوری طرح گھیر لیا، وہ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ یہودیوں اور کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور آگے ایمان والوں کے لیے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ جنتی ہیں، وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے یہی لوگ جنتی ہیں۔ حضور پر ایمان لے آئے، حضور کی بتائی ہوئی ہر چیز کو مان لیا، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو ان کے لیے جنت کی بشارت دی گئی۔ آگے جو آیت بیان ہو رہی ہے اس سے آگے بہت ہی امپورٹنٹ مضمون ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنو اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کو عبادت میں شریک نہ کرنا، اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیکی کرنا، اور لوگوں سے اچھی بات کرنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، پھر تم میں سے چند لوگوں کے علاوہ تم سب منحرف ہو گئے اور تم منہ موڑنے والے ہو۔ یہ بنو اسرائیل جو تھے ان کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے ایک پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت میں شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ پھر انہوں نے
بچڑے کی پوجا کی، یہ سارے معاملات پیچھے بھی ذکر ہو کے آئیں، آگے بھی بار بار وہ ان کو یاد کروایا جا رہا ہے۔ اس میں امپورٹنٹ بات جو تھی ہمارے لیے، پچھلوں کے لیے، اگلوں کے لیے، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ، رشتہ داروں اور مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ بہت سختی کے ساتھ حکم فرمایا کہ ان کے ساتھ ان کے معاملات اچھے رکھو، ماں باپ کے ساتھ حسن ظن کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ پھر رشتہ داروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ نرم گوشہ رکھو، ان کی مدد کرو، ان کے ہر معاملے میں تم معاون بنو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، بہت سارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشادات فرمائے ہیں۔ ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، دو عمل ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں۔ ایک یہ فرمایا کہ نماز کو وقت پر پڑھو، یہ اللہ کو بڑا ہی محبوب عمل ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیکی کے ساتھ پیش آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ حضور نے 3 بار ارشاد فرمایا۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کس کی ناک خاک آلود ہو؟ حضور نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی زندگی میں ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور وہ جنت نہ خرید سکا اور وہ جنت حاصل نہ کر سکا، تو اس کی ناک خاک آلود ہو۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نے ممبر پر چڑھ رہے تھے، ممبر پر جلوہ فروز ہونے لگے تو پہلی سیڑھی چڑھے تو حضور نے ارشاد فرمایا آمین، دوسری سیڑھی چڑھے تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا آمین، تیسری سیڑھی چڑھے تو پھر حضور نے آمین فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کس بات پر آپ نے 3 بار آمین فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل حاضر ہوئے تھے، تو جبرائیل نے سب سے پہلے فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کر سکا، خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ مر گیا، اس کی مغفرت نہ ہو سکی، وہ مغفرت نہ کروا سکا، تو وہ بھی دوزخی ہے، وہ بھی دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ تو میں نے کہا آمین۔ تیسری دعا جو جبرائیل علیہ السلام نے مانگی اور میرے محبوب نے آمین فرمایا، وہ کون سی دعا تھی؟ حضرت جبرائیل فرمانے لگے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور وہ آپ پر درود نہ بھیج سکا، وہ بھی جہنمی ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو یہ کتنے 3 اہم مضامین ہیں۔ ایک تو جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، دوزخ میں گیا، اس کے لیے آمین کہا۔ دوسرا، رمضان پایا جس نے، اس میں روزے رکھ کے اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اس کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا وہ بھی دوزخی ہے۔ اور تیسرا، اللہ تعالیٰ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تو وہ بھی جہنم میں گیا۔ تو یہ 3 چیزیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا تیری ماں ہے۔ 3 بار حضور نے ماں کا ذکر فرمایا، چوتھی بار جب اس نے فرمایا پھر اس کے بعد کون؟
حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے، تو چوتھی بار حضور نے ارشاد فرمایا تمہارا باپ وہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کیا میں تم کو سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، حضور ٹیک لگائے ہوئے تھے، حضور ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک چھوڑ دی حضور نے، اور بار بار یہ ذکر کرتے رہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ جب ماں باپ زندہ ہیں ان کے ساتھ نیکی کر کے اپنی جنت کو کما لو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا 500 میل کی مسافت سے جنت کی خوشبو نہیں پائے گا وہ شخص جو کسی پر احسان کر کے اس پر احسان جتلاتا رہے۔ حضور کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہوئے ہیں، حضور ارشاد فرما رہے ہیں 500 میل دور سے جنت کی خوشبو آ جائے گی، لیکن وہ شخص جنت کی خوشبو نہیں پائے گا جو کسی پر احسان کرے اور پھر اس پر احسان جتلاتا رہے، اس کو بار بار بیان کرتا رہے میں نے تم پر یہ احسان کیا، میں نے تم پر یہ احسان کیا۔ دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا ماں باپ کا نافرمان یہ جو ہے جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ تیسرا جو حضور نے ارشاد فرمایا عادی شرابی، جو شراب کا عادی ہو وہ بھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، جنت تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں حضور نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کوئی اپنے والدین پر بھی لعنت کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، وہ دور بھی آئے گا کہ جب کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے گا۔ یا رسول اللہ وہ کیسے لعنت کرے گا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو گالی دیتا ہے، کسی کو اس کی ماں کی گالی دیتا ہے وہ اس کی ماں کی طرف لوٹتی ہے، کسی کے باپ کی گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کی طرف گالی لوٹتی ہے۔ تو میرے بھائی میرے دوست گالی نہ نکالا کرو، اگر کوئی نکالتا ہے تو تم اس کو معاف کر دو، وہ تمہیں گالی نہیں گئی، تمہاری ماں کی طرف وہ گالی نہیں گئی، تمہارے باپ کی طرف وہ گالی نہیں گئی، وہ اسی کی ماں باپ کی طرف لوٹتی ہے۔ تو لہٰذا میرے دوست میرے بھائی اے نوجوان تو گالیوں سے باز آ جاؤ، گالیاں نہ نکالا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں یہ رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن ظن کے متعلق احادیث ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر میں زیادتی کی جائے وہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، تھوڑی بات ہوتی ہے تو ہم رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تعلق توڑنا نہیں، تعلق کو جوڑنا ہے۔ ہم تعلق توڑ دیتے ہیں، رشتہ داروں میں کوئی تھوڑی سی بات ہوتی ہے ایسے فارورڈ ہوتی ہے جیسے آسمان سے بارش کی طرح پانی نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیزوں سے بچائے، رشتہ داروں سے تعلق مضبوط کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے کہ تم رشتہ داروں سے تعلق جوڑو گے تو تمہارے رزق میں کشادگی کی جائے گی، تمہاری عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا اگر تم رشتہ داروں سے تعلق جوڑو گے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ 2 انگلیوں کا اشارہ حضور نے بیان فرمایا کہ شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کا اشارہ فرما کر حضور نے ارشاد فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہم
ملیں گے اس طرح. اب کتنا فاصلہ، ان 2 انگلیوں میں فاصلہ بھی نہیں، ایسے ملا کر حضور نے ارشاد فرمایا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ گھر وہ ہے جس میں یتیم کی اچھے طریقے کے ساتھ پرورش کی جاتی ہے. تو میرے بھائی، کئی لوگوں کے گھر میں یتیم لوگ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آیا کریں. اپنے جو ہیں ملازموں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آیا کریں. اپنے ملازموں کو کبھی کبھار ان کو اچھا کھانا کھلایا کریں. کبھی کبھار نہیں بلکہ ان کو ہر بار ان کو جیسا تم کھانا کھاتے ہو ویسا تم ان کو کھانا کھلایا کرو. کئی لوگ میں دیکھتا ہوں، کئی گھروں میں جانا ہوتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ تمہارے ماں باپ ہیں؟ تو وہ بچے کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے باپ نہیں ہیں. کوئی کہتا ہے میری ماں نہیں ہے. تو یہ مسکین، یہ یتیم آپ کے گھر میں کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آیا کرو. ان کو اچھا کھانا کھلایا کرو، اچھا لباس پہنایا کرو. یہ تمہارا کام کرتے ہیں، ان کو ڈانٹا نہ کرو، ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آیا کرو. یہ میری آپ سے التجا ہے. جن جن کے گھر مسکین یا یتیم کام کرتا ہے نا، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ محبت کرو، انہیں اچھا لباس لے کر دو، انہیں اچھا کھانا کھلاؤ، ان کی اچھی پرورش کرو. اللہ تعالیٰ دیکھو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لب سے نکلے ہوئے لفظ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. حضور ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ گھر وہ ہے جس میں یتیم کو عزت کے ساتھ کھانا کھلایا جائے، یتیم کو عزت کے ساتھ لباس پہنایا جائے، یتیم کو عزت کے ساتھ رہائش دی جائے. تو وہ گھر اللہ کا سب سے پسندیدہ گھر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.